افتخار صاحب، ان کے پاس ٹارگٹس کیا ہیں یا کس مقصد کو لایا گیا ہے؟ عمران خان کا جو نیا کارڈ ہے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں سیاسی بازی پلٹنے کی آخری کوشش ہوگی، یا کوئی مارجن دیا جائے میں بھی چیزیں مختلف ہوں؟ ٹھیک ہے، جب آپ نے بات سنی، جیغم نے بہت اچھا کہا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے نا ریاست کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کی حکومت سے بات کرنا چاہیں اور افغانیوں سے بات کرنا چاہیں، کن مسائل پر جو آپ سے متعلق ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے غالباً 20 ارب روپیہ مانگا تھا اس مسئلے کے لیے کہ آپ ہمیں 20 ارب روپیہ دے دیں تو ہم ان پہ کچھ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صوفی محمد نے شروع کی تھی؟ کیا وہ کوشش کی جا رہی ہے جو سوات کے اندر ایک پچ بیٹل ہوئی بٹوین دی آرم فورسز آف پاکستان اینڈ دی انفلٹریٹر؟ کیا یہ وہی خواہش ہے کہ ہمیں اپنے عزائم کے پورا کرنے کے لیے ایک خطہ زمین چاہیے؟ کیا یہ طالبان کے ساتھ جو محبت کا درس ہے یہ موجود نہیں ہے؟ یہ بار بار نہیں دیا جا رہا؟ کیا جیل سے پھر حکم یہی نہیں ملا؟ تو ان معاملات کی موجودگی میں اور اسپیشلی یہ جو افغانستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں کل ووٹ کے ذریعے تو حلف تو یہ آئین پاکستان کا اٹھائیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے سارا کہ وہ لائل رہیں گے اسٹیٹ کے ساتھ، اور پھر اگر صوبوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ فارن پالیسی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجنا شروع کر دیا اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے ایوالو کیا اور ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ وفاق کو نفی کر دی جائے، تو پھر انارکی کس چیز کا نام ہے؟ پھر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات میں 20ویں مرتبہ کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے ان کو ووٹ ملا ہوگا نہیں ملا ہے، چلیں جی، آپ کہتی ہیں ہے، میں کہتا ہوں ملا ہوگا، تو یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی۔ سوال اگر ہے بھی تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک صوبائی حکومت ان معاملات میں جا کے کمپرومائز کرے جو اس میں آتے نہیں ہیں۔ خوفناک کھیل ہے یہ، اور یہ کھیل نہیں کھیلنے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیں گے؟ جی اٹھا سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ if they have the vote دیکھیں یہی تو آپ نے کہا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہاں تو we can stop him. اس کے ٹارگٹ کی we بات can stop him later on. ٹھیک ہو گیا، یہ تو نہیں نا کہ اگر وہ Agreed، آپ کا point no نہیں، آپ بہت خوفناک کھیل کی بات کر رہی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بن جائے تو اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جا کے ایسے معاہدوں پہ دستخط کرے یا ایسی باتیں کرے جو پاکستان کے وفاق کے خلاف ہوں، جو پاکستان کی فنڈامنٹل کے خلاف ہوں۔ تو صوبے کو وفاق کے ساتھ الائن ہو کے کام کرنا پڑے گا، آپ کا پوائنٹ آسان نہیں ہے، اسے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے، ریاست نے آج اس چوائس پر اپنا موقف واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے، وزراء نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی، کیا دوسری طرف سے پھر ریاست سے ٹکرانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے جو کہ آج حکومت نے کیا ہے، اس کا حق ہے، وہ ایک اپنی پوزیشن آف پاور کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ جیسا آپ نے سوال پوچھا، میرا خیال بالکل ویلڈ سوال ہے۔ ابھی تو وہ وزیر اعلیٰ بنا نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ بن کے اس کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں۔ یہ جو ہم جتنے مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یوں کرے گا، وہ ایسا کرے گا، اور اس کی بنیاد ہم بنا رہے ہیں کہ اچھا اس کی تقاریر، مجھے نہیں پتا کون سی تقاریر ہے، میرے خیال میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں پاگل ہے۔ اچھا، اگر عمران خان کے بارے میں پاگل ہے تو وہ پھر جب اس پوزیشن میں آئے گا چیف منسٹر کے اور غلط فیصلے کرے گا، ایسے فیصلے جن کا ٹکراؤ وفاق کے ساتھ ہوگا، تو وہ پھر صوبے کو وفاق کے ساتھ ٹکرانے کی تو ہم کبھی بھی کسی نے آج تک ایسا نہ ہوا ہے نہ اجازت دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانونی اور آئینی چارہ گوئیاں موجود ہیں ہمارے پاس، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہوا کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ بھی پاکستانی ہیں جو کے پی میں رہتے ہیں، ان کے بھی سٹیکس ہیں، ان کے بھی اوپر حملے ہو رہے ہیں اور انہی پہ حملے ہو رہے ہیں۔
ہمارے پاکستانی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ سب بے شک ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کا دفاع کریں, اور کے پی کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہ کے پی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم قربانیاں دے رہی ہے پاکستانی افواج, یہ پاکستان یہ تمام کے اوپر ایک قرض ہے, کے پی پہ بھی قرض ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قرض کو اتنے آسانی کے ساتھ پرے پھینک دینا, ختم کر دینا, میں زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کیا پالیسی کے پی میں بنتی ہے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی یا انٹرنل سیکیورٹی پالیسی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسے نوجوان کو جو کہ ابھی جس نے حلف بھی نہیں اٹھایا, یاد رکھیں آج ہی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے جتنے ممبران تھے سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. تو اگلے تو دینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرا خیال ہے یہ بنے یا کوئی اور بنے, کوئی مائی کا لال پاکستان کے سیکیورٹی کے. ہاں ایک چیز ہے, جس طریقے سے کہ کیا صوبہ کا لٹ سے یہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو کیا پاکستان کے وفاق کو, پاکستان کی وفاقی جو ادارے ہیں ان کو اپنے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے, ایک اپنے صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایک اس کو اپڈیٹ کرنا, بریف کرنا اور کہنا کہ یہ ضروری ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, اور اس کو لے کے آنا آن لائن آن بورڈ کرنا. ظاہر ہے کہ ابھی تک تو وہ باہر بیٹھے ہوئے چھلانگے مار رہے تھے نا عمران خان کے حق میں, اب تو وقت کام کرنے کا آئے گا, تو کام کرنے کے لیے اس کو میز پہ لانا پڑے گا, اس کو بٹھائیں گے, اور اگر وہ نہیں مانے گا اس کو کوشش کریں گے سمجھانے کی. کیسے نہیں مانے گا؟ میرا خیال آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور جو تھا, میرے خیال میں جتنا وہ کہتے ہیں مطلب پی ٹی آئی کے حساب سے جتنا وہ طاقتور بندہ تھا ذاتی طور پہ, یا جس قسم کا وہ بڑھ کے چڑھ کے مارنے والا, اس نے کیا کر لیا؟ کسی نے کیا کر لیا؟ کوئی آج تک خیبر پختونخوا کی پوزیشن کو ختم کر سکا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ وقت سے پہلے کا خام خواہ کا واویلا ہے. شہزاد صاحب مجھے تھوڑی سی اگر مختصراً اجازت دیجیے, کل جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی کہ وفاق کے فیصلوں سے واضح فاصلہ, اس میں افغان مہاجرین, جاری آپریشن, شیخ وقاص اکرم کا آن ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کہا اسی وجہ سے ٹارگٹ دیا گیا ہے, جو گنڈا پور نہیں کر سکے اگر کوئی دوسرا کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے, ان چیزوں کو روکا جائے. اسی لیے تو معاملہ اب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا کہ خیبر پختونخوا سے ایک آواز نہیں آ رہی ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. مستقل وہاں پر گنڈا پور صاحب بھی کہتے رہے کہ جانا چاہیے افغانستان, بات ہونی چاہیے, بالکل جانا چاہیے, لیکن وہ ریاست فیصلہ کرے گی, وفاق کے ساتھ چلیں گے, مگر یہ چیزیں پکتی نظر تو آ رہی ہیں خیبر پختونخوا میں کنٹینیو. عمران خان کی سوچ جو ہے دہشت گردی, جو اس دہشت گردی جو کہ کے پی کے اندر یا افغانستان سے جس کا جنم ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہمیشہ مختلف رہی ہے باقی لوگوں سے, ہم سب سے مختلف رہی ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی پالیسی چلی ہے آج تک؟ چلا پایا؟ کیا وہ اکیلا تھا اس ساری چیز کے اندر؟ اس گورنمنٹ کی بے انتہا غلطیاں تھیں, اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ ان لوگوں کو اجازت دی کہ آگے یہاں بیٹھ جاؤ, آ کے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دو. اچھا, پھر اس کے بعد آپ پاٹا کے حساب سے یا پاٹا کی جو پرانے وہ ایجنسیز ہیں اس کے حساب سے جب گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کا تعلق فلانے علاقے سے ہے, جس طرح زیغم صاحب بات کر رہے تھے, اس سے خطرناک بات کوئی اور ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک. پاکستان اپنی جانیں قربان کر رہا ہے, خون کے, دیکھیں ہم باتیں کرتے ہیں نا, آپ اٹھیں جا کے خون اپنا دینے کی کوشش تو کرو یار, ویری ویلڈ پوائنٹ. اور ابھی کوشش کرو, جاؤ نکلو وہاں پہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, لڑو ان کے خلاف. بالکل ٹھیک. ابھی رائٹ ناؤ بھی وزیر اعظم صاحب بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جو اکراس بارڈر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اپنی قربانیاں ضائع نہیں کر سکتے اس معاملے سے یکسوئی سے نمٹے بغیر. رضا رومی صاحب, مگر خیبر پختونخوا میں جو نوجوان وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں, وفاق جو پیغام دے رہا ہے, ان وزیر اعلیٰ کو نوجوانوں کی حمایت, سوشل میڈیا کی حمایت, یوتھ فیکٹر, یا وہاں کہا جائے ایک میجورٹی بھی رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف, وفاق فوری طور پر اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا؟ اس کے لیے ایزی ٹاسک ہوگا؟ کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ عائشہ, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات تو ہے کہ ایک سیاسی ورکر جو ہے اس کو پی ٹی آئی نے ایک بہت اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامینیٹ کیا ہے, اور یہ تو یقیناً جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی یہ مانیں گے کہ یہ روایت اچھی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری باقی سیاسی جو اقتدار کی تقسیم ہوتی ہے وہ کن بنیادوں پر ہوتی ہے. مگر پرابلم یہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ ایک حصہ ہے اس اپوائنٹمنٹ کا, باقی جو مسائل جو ہیں وہ کافی شدید بن سکتے ہیں. کچھ کا تو آپ نے ذکر کر دیا, کچھ کا باقی ساتھیوں نے احاطہ بھی کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا بہت بڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ بظاہر اگر آپ ان کی تقاریر اور کنڈکٹ دیکھیں تو وہ ایک ہارڈ لائنر معلوم ہوتے ہیں. ہارڈ لائنر پی ٹی آئی کے حساب سے, کیونکہ اگر آپ ان کی جو حالیہ تقاریر ہیں وہ سن لیں, ابھی کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کشمیر میں جو بھی آزاد کشمیر میں جو ہوئی تھی یہ احتجاج وغیرہ, اس کے اوپر بھی جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے تھے, تو اس سے یہی لگ رہا تھا
کہ وہ उनका अंदाज भी जारहाना है और गालिबन वो इमरान खान साहब की जो जारहाना पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं को बढ़ावा देंगे और शायद इसीलिए उनकी तकर्री की गई है क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो करने से कासिर थे या इक़्तिदार की जो अमलियत पसंदी होती है उसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना रास्ता बकौल शख्स से भटक गए थे। और ये आफरीदी साहब का भी मामला कुछ ऐसा ही होगा कि वो देखना होगा अभी, ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि क्या वो वाकई आते ही कुछ वो जैसे भी अता तारड़ की स्टेटमेंट है कि दहशत गर्दों की सहूलतकारी स्टार्ट कर देंगे वगैरह वगैरह, ये बातें तो अभी देखनी बाकी हैं क्योंकि इक़्तिदार का अगर उनको अपनी हुकूमत चलानी है तो यकीनन उनको मरकज़ के साथ भी कुछ ना कुछ लेवल का रिलेशनशिप रखना होगा। उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो FC तैनात है खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या वो उसकी मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, क्या वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे या बाहर खड़े हो कि वो 9 मई वाला जो है वो एहतजाज करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अभी वक्त बताएगा कि किस हद तक वो इसमें कामयाब होंगे। उनका एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, एक ही बार उन्होंने वजारत गालिबन की है CNW की KP में, और अली अमीन गंडापुर का भी कोई ख़ास इतना नहीं था एक्सपीरियंस, लेकिन बहरहाल इनसे ज़्यादा था। और उन्होंने ये भी सीख लिया था कि किस तरह से उन्होंने तमाम जो ताकत के मराकज़ हैं बेशमूल इमरान खान, उनसे कैसे डील करना है, मैनेज करना है मुख्तलिफ जो है पावरफुल फोर्सेस को। तो अब आफरीदी साहब को भी यही करना होगा, नहीं तो वो नहीं रहेंगे इक़्तिदार में, साफ सी बात है। अगर वो एक कोलिशन करते हैं मरकज़ के साथ, मरकज़ी हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके तो मुज़मरात होंगे यकीनन और बड़े संगीन होंगे। और उसके लिए तो फिर यही है कि वो वज़ीर आला के तौर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये तो उनको भी सोचना पड़ेगा और PTI को भी सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल उनका शॉर्ट टर्म प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो ये है कि नवंबर में जो 24 या 26 नवंबर की जो 1 साल होने को है उसकी एनिवर्सरी मनाई जाए और एक बार फिर लोगों को जमा करके धावा बोला जाए। ये मैं उनका सोशल मीडिया पढ़ा था और वहाँ पर ही इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं, वेलकम किया जा रहा है, तवक्कुआत की जा रही हैं कि वो ऐसा होगा, क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी है वो पूरी की पूरी पार्टी के लिए इमरान खान की रिहाई है और प्रेशर डालना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे कि वो इमरान खान को छोड़ दें। इसके अलावा किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या खूबसूरत तरीके से मेरे दोस्त ने कंक्लूडिंग की है कि उनका पहला टारगेट है टू गो इनटू द रेड जोन। और एंड यू नो व्हाट डज इट मीन वेरी फ्रेंकली कि गोइंग टू द रेड जोन, इंसाइटिंग द पीपल टू गो एंड अटैक द। इफ्तिखार साहब, गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद से उस पर भी रेड लाइन की कोई जा सकेगा?